اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ترجمہ: اے ایمان والو، اپنی فکر کرو جب تم ہدایت کے راستے پر چل رہے ہوگے تو جو شخص گمراہ ہوگا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تم کو بتا دیں گے وہ کام جو تم کیا کرتے تھے. تو گزشتہ درس قرآن کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی کفار کی جاہلیت کا تذکرہ ہو رہا تھا، یعنی ان کے ہاں جو چیزیں جہالت کی تھیں ان کا تذکرہ ہو رہا تھا. اب مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، ہر آئے دن ان کی نئی سے نئی جہالت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی اور اس پہ وہ افسوس کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ اتار دی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے امتیوں کو اور اپنے بندوں کو یہ سبق دیا اور درس دیا، تم نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری کوشش کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو دنیا تک پہنچا دینا ہے. اب تمہارے پہنچانے کے بعد اس کا اثر کسی کی زندگی میں نظر نہیں آتا تو تم نے اس سے پریشان نہیں ہونا. تمہیں اپنی طاقت اور کوشش کے بقدر اللہ اس کے رسول کا پیغام اور دین لوگوں تک پہنچا دینا ہے. اب اگر وہ قبول نہ کریں، اس کو نہ مانیں، تو تمہیں پریشان ہونے کی اور غم کرنے کی اور افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل فریضہ جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو عمل میں لانے کا. علیکم انفسکم، سب سے پہلا جو ہمارے ذمہ فریضہ ہے وہ یہ کہ میں اپنے آپ کو سیدھا کروں اور اپنی زندگی کو سیدھا کروں، اپنے اعمال کو سیدھا کروں. میری نماز کا کیا حال ہے، میرے قرآن پاک کا کیا حال ہے، میرے معاملات کا کیا حال ہے، میرے اخلاق کا کیا حال ہے، میری معاشرت کا کیا حال ہے، میری تمام زندگی کے شعبے جس میں چل رہا ہوں اس میں کیا حال ہے. میں حلال کی پہچان کرتا ہوں نہیں کرتا، حرام کی پہچان کرتا ہوں نہیں کرتا، میں حرام کھاتا ہوں حلال کھاتا ہوں، حرام سے بچتا ہوں، کیا کرتا ہوں. سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ضروری ہے. یعنی جتنے بھی مسائل بیان ہوئے ہیں سب سے پہلے سب سے اول جو اس کا نشانہ ہے وہ میری ذات ہے. جتنے بھی مسائل بیان ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کا نشانہ کون ہے جی؟ میری ذات ہے. سب سے پہلے میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، میں نے عمل کرنا شروع کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اور لوگوں کو بتانا شروع کرنا ہے اپنی طاقت کوشش کی بقدر. اگر میں ایک بندے کو کہہ سکتا ہوں میں ایک بندے کو کہوں گا، میں دو بندے کو کہہ سکتا ہوں میں دو بندوں کو کہوں گا، میں 10 کو کہہ سکتا ہوں تو میں 10 کو کہوں گا، میں دن کو کہہ سکتا ہوں تو میں دن کو کہوں گا، رات کو کہہ سکتا ہوں تو رات کو کہوں گا. جب مجھے موقع ملے، جس طرح موقع ملے، اپنی میں نے کوشش کے بقدر پیغام ان تک پہنچانا ہے. اب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ بس جب یہ آیت پڑھ لی تو اس کا مطلب ہے کہ بس اپنی فکر کرو اور اوروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. قرآن کریم کی بیشتر آیات دوسری ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو پیغام پہنچانے کا، دعوت دینے کا حکم دیا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ایک آیت. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، دوسری آیت. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، تیسری آیت. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، چوتھی آیت. یعنی بیشتر آیات اس میں یہ فرمایا گیا کہ تم اپنی اعمال کی فکر کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کی فکر کرتے ہوئے ان تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تمام آیات کی روشنی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، تو خطبہ دیتے ہوئے جوش میں آئے
اور یہ والی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، فرمانے لگے کہ تم میں سے بہت سے لوگ اس آیت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا مطلب وہ ہے جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ روایت نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی گناہ ہو اور تم اپنی طاقت کے بقدر اس گناہ کو نہ روکو تو جو عذاب مجرم لوگوں پر آئے گا وہ عذاب تم لوگوں پر بھی آئے گا، اگرچہ تم لوگ گناہ نہیں کر رہے لیکن تم نے اس گناہ کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس گناہ کو اپنے ہاتھ سے رکوا سکتا ہے، اس کے ذمے یہ واجب ہے کہ اس گناہ کو اپنے ہاتھ سے رکوائے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اپنے ہاتھ سے اس گناہ کو نہیں رکوا سکتا، دوسرا فرض اس کے ذمہ یہ آ جاتا ہے اگر زبان سے کہہ دے اور زبان سے کہنے سے لوگ اس کی بات مان جائیں تو زبان سے کہے، روکے زبان سے کہ یہ کام غلط ہے، بولے وہاں پر یہ کام غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے یہ کام۔ کبھی اس کی بات سنی جائے گی، کبھی نہیں سنی جائے گی، کہیں پر لڑ کے بندہ بات منوا لیتا ہے، کہیں پر بندہ کیا بات منوا لیتا ہے، کہیں پر لڑ بھی نہیں سکتا، کہیں پر صرف بات کر سکتا ہے۔ فإن لم يستطع فبقلبه، اور اگر زبان سے بھی کہہ کر گناہ کو نہیں رکوا سکتا تو کم از کم اپنے دل سے اس کو برا سمجھے۔ وذلک ضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر کسی کے دل میں یہ بھی نہیں آتا کہ یہ غلط ہے، یا یہ ایسے نہیں، اس کے دل میں یہ خیال ہی نہیں آ رہا کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کو گناہ دیکھ کر بھی اس کے سر کے اوپر کوئی جوں جو ہے وہ نہیں رینگتی ہے، تو یہ اس سمجھے بھائی ہمارا ایمان ہے کیا۔ ہم لوگ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک ہی ذہن میں بات آتی ہے، یار یہ لوگ تو بات نہیں مانتے ہیں، کیا ہم نے اچھا چلو ہاتھ سے تو ہم نہیں کوشش کر سکتے، مارتے کو نہیں سکتے، کیا زبان سے بھی کبھی کسی کو سمجھانے کی کوشش کی یار یہ کام غلط ہے، ایسے نہ کرو؟ بس سیدھے ہم کیا کرتے، دل میں سوچ کے سائڈ میں ہو جاتے ہیں، یعنی ہم نے اپنی طاقت کے بقدر کوشش کو انجام ہی نہیں دیا۔ تو ایک تو خود اپنی فکر کرنی، دوسرا جو ہے اوروں کو بھی فکر کرنی۔ لیکن اگر آپ کی بات، ارے بہت سے لوگ اس کو بھی کیا کرتے ہیں، میں نے کسی کو دعوت دی اور اس کے دل میں یہ بات ہوتی میری بات مانے گا، یہ دل سے نکال دے، اس بات کی توقع دل سے نکال دے کہ میری کوئی بات مان لے۔ میں جو دعوت دے رہا ہوں اللہ کے ساتھ جوڑنے کی دعوت دے رہا ہوں، اگر تو بندہ میری بات سن کے اللہ کے گھر میں آ گیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ اگر میری بات سن کے نہیں آیا تو پھر مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشان وہ بندہ ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں میں بہت بڑی چیز ہوں اور میں کہتا ہوں تو میں کہنے پہ آیا کیوں نہیں ہے۔ چلو باہر تو چھوڑے، ہم اپنے گھر کی مثال لے لیتے ہیں۔ بڑا بھائی ہے، اس کے ماں تک چھوٹے بھائی ہیں، بڑا بھائی ہے، چھوٹی بہنیں بھی اس کے پاس ہے، یا چلو چھوٹا بڑا چھوڑے، گھر میں سارے بہن بھائی آپس میں، اور بہت سے نماز پڑھتے بہت سے نہیں پڑھتے۔ اب چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو تو کہہ سکتا ہے، یا بڑا بھائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں بڑی عزت ہے لہذا چھوٹا میری بات مانے، اور وہ نہیں مانے گا تو یہ پریشان ہو کے بیٹھ جائے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے، علماء کے نام سے رہنمائی لے کر دین کے راستے پہ چلنا شروع کر دینا ہے، لوگوں کو بتاتے جانا ہے، مخالف ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی ہم نے اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دینی ہے۔ تو ایک تو اپنی فکر کرنا ضروری ہے کہ سب سے یہ اول فکر ہے، علیکم انفسکم، سب سے پہلی کہ میں بخشا جاؤں، میرے ذمہ حرام نہ ہو جائے، مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے قوا انفسکم علیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، یعنی میرے جو ماتحت میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں، بیوی بچے بہن بھائی والدین، ان کو سمجھانا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے باہر نکلنا ہے، لیکن اپنی فکر کے بعد باقی سارے ہمارے پرائے ہو گئے۔ اپنے گھر میں کسی کو دعوت دیں یا باہر دیں، بات کو مانے تب بھی اللہ کا شکر ہے، نہ مانے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے اندر، درس قرآن کے اندر سمجھایا کہ جب تم ہدایت پہ چلتے رہو گے تو جو گمراہ ہو جائے گا وہ تمہارا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ پھر معروف اور منکر
اس کو بھی اچھی طرح سمجھنا، ہم اکثر دہراتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں. پھر معروف کہتے ہیں ہر وہ اچھی چیز جس کو شریعت نے اور عقل نے اچھا بتایا ہو، لہذا اس کی دعوت دینا بھی ضروری ہے، اس کو کرنا بھی ضروری ہے. اور ہر وہ چیز جو عقل کے نزدیک اور شریعت کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، وہ منکر ہے. لہذا امر بالمعروف نہی عن المنکر اسی چیز کا نام ہے. جو عقل کے نزدیک اور شریعت کے نزدیک پسندیدہ ہو اس کی دعوت دینی چاہیے، اور جو عقل کے نزدیک اور شریعت کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے اس کا انکار کرنا چاہیے. وہاں پر دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب رہی بات کہ دنیا کے اندر چلنا ہے، زندگی مختصر ہے، کسی کو کوئی نہیں پتا کہ کس وقت کہاں ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کو جہاں کہیں موقع مل جائے، ضروری نہیں ہے کہ ایک خاص شکل میں آپ نکلیں پھر آپ وہاں رہ کے سمجھائیں. آپ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کے پاس ہیں، پارک میں کہ گھومنے گئے ہوئے ہیں، جہاں موقع مل جائے آپ وہاں بات کر سکتے ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو سب سے پہلے اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اور اپنے دوستوں کی، اپنے احباب کی، پوری دنیا کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی ہماری بات پہ انکار کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانی سے بچائے، بلکہ ہمیں تحمل کے ساتھ اپنا عمل کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ دنیا سے لے جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا صوبا لمن اہتدى. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. کل گزشتہ کا پروگرام ہے.